السلام علیکم ٹو آل لسنرز، کیسے ہیں آپ؟ میں امید کرتا ہوں بالکل بخیر عافیت ہوں گے، ایک دم مزے میں ہوں گے، اپنی زندگی کو بھرپور انداز سے انجوائے کر رہے ہوں گے۔ اور آج ایک بار پھر میں آ گیا ہوں آپ کے ساتھ، آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ ارم سجاد حاضر خدمت ہے۔ پروگرام کا نیم جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے وہ ہے سوچ سے آگے، اور سوچ سے آگے میں آپ اور ہم مل کر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو ایکسپلور کرتے ہیں، اس کی مختلف اپڈیٹس کو ایکسپلور کرتے ہیں۔ آج بھی بہت کچھ ہے آپ کے لیے، بہت کچھ آپ کو بتانا ہے، اور آج میرے کو آر جے ان کو میں نے خاموش کرایا ہے، وہ خاموش ہیں تو میں بول رہا ہوں۔ تو ان تمام لوگوں کا بے حد شکریہ جو ہمارے شو کو سنتے ہیں، پسند کرتے ہیں، اپنا فیڈ بیک دیتے ہیں۔ اگر آپ بھی ہمارے شو کو پسند کرتے ہیں، اپنا فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں، تو آپ ہمیں فیڈ بیک دے سکتے ہیں۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں جناب آپ کے پیارے، ہم سب کے پیارے جناب آر جے ثاقب صاحب۔ چلتے ہیں آر جے ثاقب صاحب کی طرف۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب ارحم سجاد صاحب، بہت شکریہ، اینڈ السلام علیکم تمام لسنرز جو اس وقت ہمیں سن رہے ہیں اور ٹیون ان کیے ہوئے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو پر۔ پروگرام سوچ سے آگے کا وقت ہوا چاہتا ہے، اس وقت ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں، اور ہر طرف اس وقت گائے، بکرے، دمبے، ان کی آوازیں، کیونکہ کل بھائی چاند رات ہے، یعنی پرسوں عید ہونے جا رہی ہے، تو یہ ماحول بنا ہوا ہے اس وقت ہر طرف۔ ہمارے اسٹوڈیو کے باہر بھی جب میں ابھی آ رہا تھا تو جانور ہی جانور، جہاں تک نگاہ جاتی تھی بس جانور ہی جانور نظر آتے تھے۔ تو یہ سلسلہ ہے جناب، اور بہت اچھا ماحول کریٹ ہوا ہے اس وقت۔ ارحم سجاد، آپ بتائیے آپ کیا تیاریاں کر رہے ہیں؟ عید بہت قریب ہے، بس کل کا دن ہی رہ گیا ہے، اس کے بعد تو پرسوں عید ہوگی، اور گوشت کھائیں گے، انجوائے کریں گے، مختلف ڈشز ہوں گی، پارٹیز ہوں گی مختلف لوگوں کے ساتھ، باربیکیو پارٹیز اور طرح طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اس عید پر، تو بہت ساری چیزیں وہ بھی ہیں، تو اس حوالے سے بھی آج بات کریں گے۔ آغاز کرتے ہیں جناب، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے سے بھی بات ہوگی، لیکن ابتدا میں چاہتا ہوں کہ یہ جو ماحول بنا ہوا ہے اس وقت، اس پر چند کلمات آپ بھی فرمائیے گا جناب ارحم سجاد صاحب۔ جی بالکل، ہم بھی بڑے ایکسائٹیڈ ہیں، اور بذات خود میں بھی بہت ایکسائٹیڈ ہوں۔ اور اس دفعہ کی خاص بات یہ ہے کہ اس دفعہ چاند رات کا جو شو ہے وہ میں کرنے والا ہوں، یعنی آپ کو ہمارا جو پہلا شو ہے اس میں میں اور میرے ساتھ اور آر جیز ہوں گے، تو اس کو بھی ضرور سنیے گا اور اپنا فیڈ بیک دیجیے گا۔ اور ہمیں ہمیشہ انتظار رہتا ہے اپنے لسنرز کے فیڈ بیکس کا، کہ ہمیں کون سن رہا ہے، کہاں سے سن رہا ہے، اور ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ جس طرح آکسیجن ہوتی ہے، تو ہمارے آڈینس کے فیڈ بیک بھی ہمارے لیے آکسیجن کا ہی کام کرتے ہیں۔ جناب ثاقب صاحب کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ ایگزیکٹلی جناب، جب تک فیڈ بیک نہیں ملے گا، جب تک ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں، ہم غلط کر رہے ہیں، مطلب جو ہونا چاہیے ظاہر ہم کر ہی لسنرز کے لیے رہے نا، ان کی پریفرنسز کا خیال نہیں رکھیں گے، جو وہ چاہتے ہیں اس چیز کا خیال نہیں رکھیں گے، تو پھر تو مزہ نہیں آئے گا، بات نہیں بنے گی۔ تو جناب کیا خیال ہے آر جے ارحم سجاد صاحب، آپ نے تیاری کر لی ہے؟ شاپنگ ووپنگ ہو گئی ہے؟ جانور لے لیا ہے؟ جی بالکل، تیاری مکمل ہے، اور کل کے شو میں ہم تیاری کو بھی ڈسکس کریں گے۔ وہ جو ٹائم ہے چاند رات کا، وہ ایسا ہوتا ہے کہ جس میں ہم لوگ ہماری جو گھر کی خواتین ہیں وہ پلان کر رہی ہوتی ہیں مختلف ریسیپیز کو، ڈشز کو، اور مختلف چینلز وغیرہ اور باقی چیزیں ایکسپلور کی جا رہی ہوتی ہیں اس حوالے سے۔ بالکل جناب، وہ تو کل پروگرام ہوگا، اس میں باقاعدہ اس حوالے سے ہی بات ہو رہی ہوگی۔ ہم نے پورے عید کے 3 دن آپ کے لیے ٹرانسمیشن سجائی ہے نئی صبح ویب ریڈیو پر۔ آپ نئی صبح ویب ریڈیو کے جتنے بھی آرجنز ہیں ان سب کو انشاءاللہ ان تمام ٹرانسمیشنز میں سنیں گے اور انجوائے کریں گے ہماری ٹرانسمیشنز، جس طرح آپ کرتے ہیں انجوائے، آپ کا فیڈ بیک ہم تک پہنچ رہا ہوتا ہے۔ تو ابھی یوں کرتے ہیں کہ ایک ٹریک شامل کرتے ہیں، ٹریک انجوائے کرتے ہیں، اور اس کے بعد جب لوٹ کر آئیں گے تو پھر آج کے ٹاپک پر بات ہوگی۔ جناب آپ نے پروگرام سوچ سے آگے نئی صبح ویب ویڈیو پر لگائے رکھنا ہے۔ ابھی واپس آتے ہیں آر جے ثاقب رضا اور آر جے ارحم سجاد کے ساتھ، پروگرام سوچ سے آگے جاری ہے۔ ویلکم بیک لسنرز، آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو پر پروگرام سوچ سے آگے۔ میں ہوں آپ کے ساتھ آر جے ثاقب رضا، اور میرے ساتھ موجود ہیں آر جے ارحم سجاد۔ جمعرات کی شام آپ یہ خصوصی پروگرام جو کہ ہم نے سجایا ہے آپ کے لیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو ڈسکس کرنے کے لیے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مختلف چیزیں، مختلف اقسام اور مختلف شعبہات میں جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے اپنی
जगह बनाई है, उस हवाले से हम इस शो में बात कर रहे होते हैं। आज भी ये सिलसिला जारी है, लेकिन ये ईद से पहले आखिरी प्रोग्राम है और आज हम थोड़ा सा ब्रेक पर जाने से पहले बात भी कर रहे थे कि क्या माहौल होता है। हर तरफ हमें गाय, बैल, बकरे, डुम्बे, ये बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही होती है और बहुत ही खूबसूरत माहौल बना होता है पूरी सोसाइटियों का और सड़कों का, गली मोहल्लों का, हर जगह यानी आपको जानवर ही जानवर नज़र आते हैं। जहाँ तक आपकी निगाह जाती है, जहाँ तक आपकी नज़र जाती है, आपको जानवर नज़र आते हैं। तो ये सिलसिला है जनाब। तो इस दौरान हमें ज्वाइन कर लिया है हमारे एक और आरजे तलहा इनाम साहब को। आप सुनते हैं इसी प्लेटफॉर्म पर प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। महकती किताबें आज स्टूडियो तशरीफ लाए थे। हमने कहा कि भाई मौके का फ़ायदा उठाते हैं और उनको भी सोच से आगे के माइक्रोफोन का हिस्सा बनाते हैं। जनाब तलहा इनाम, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं आपके? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल बहुत अच्छे मिजाज हैं मेरे। आप लोगों के कैसे मिजाज हैं? और लिसनर्स भी हैरान हो गए होंगे आरजी तलहा यहाँ क्या कर रहे हैं। बस देखें, लिसनर्स को हैरान कर दिया हमने। प्रोग्राम सोच से आगे, हम सोच से आगे लेकर जाते हैं ना लिसनर्स को हर बार। तो आज उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि आरजे तलहा भी हमारे साथ हो सकते हैं, तो देखें हम उनको सोच से आगे लेकर चले गए। तो ये बात है जनाब। तलहा इनाम साहब, क्या मसरूफियात हैं? ईद आ रही है, क्या तैयारियां हैं, क्या कर रहे हैं? पहले तो बेहद शुक्रिया कि मेरे लिए भी सोच से आगे ही हुआ है ये। बिल्कुल मैं स्टूडियो में आया था और मुझे शो का हिस्सा बना लिया गया। और बकरा ईद की बात करें तो ईद की तैयारी पूरी है। नमाज के बाद इंशाल्लाह कुर्बानी करनी है और बस वही। बकरा ईद वैसे तो खासी आउटिंग वाली ईद होती है, दोस्तों के साथ थोड़ी पार्टीज वगैरह प्लान करेंगे इंशाल्लाह आगे। बिल्कुल। आपका आई गेस ईद के सेकंड डे पर प्रोग्राम भी आएगा, तो मैं आपके लिसनर्स को बताता चलूं कि अगर आपने आरजे तलहा इनाम को मुख्तलिफ अंदाज में देखना है, यानी थोड़ा सा हंसता मुस्कुराता, हमेशा सीरियस रहते हैं ये, तो आपको ईद का प्रोग्राम ज़रूर सुनना होगा। ईद के दूसरे दिन आपको नई सुबह वेब रेडियो के प्लेटफॉर्म पर ये मिल जाएंगे एक मरतबा फिर। आरजे तलहा इनाम साहब, हम इस प्रोग्राम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डिस्कस करते हैं और आज का टॉपिक मैं रिवील किए देता हूँ। आज का टॉपिक है जनाब एथिकल यूज ऑफ एआई, एथिकल यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ तो गया, लेकिन तहलका मचाया हर चीज़ में, हर फील्ड में। तो वहीं लोगों को, जो ख़ास तौर पर स्कैमर्स हैं, जो लोगों के साथ, लोगों के दिमागों के साथ, लोगों के दिलों के साथ खेलते हैं, उनको एक और मौका मिल गया कि भाई एआई तो वॉइस क्लोनिंग कर सकता है, एआई तो इमेज मॉडल्स बना सकता है। तो अगर आप किसी सेलिब्रिटी की बात कर लें, पहले अगर आपको कोई प्रमोशन करवानी होती थी किसी कंपनी की, तो आप उनको बड़ी हैवी अमाउंट देकर आप उनसे ऐड बनवाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है जनाब। आप उनका मॉडल बनाएं और आप उस मॉडल को कोई भी स्क्रिप्ट एआई से लिखवा कर दे दें, यानी जिस सेलिब्रिटी से आप अपनी कंपनी के लिए जिस तरह का ऐड रिकॉर्ड करवाना चाहते थे, वो आप घर बैठे अब कर लेते हैं। तो इस तरह कई ऐसे स्कैम्स होने लगे हैं जिस हवाले से बात होगी। तो मैं चाहता हूँ जनाब तलहा इनाम, आप थोड़ा सा इस्लामिक नुक्ते निगाह से भी बताइएगा कि ये चीज़ यानी किसी को धोखा देना इस लिहाज से कि जो असल बंदा है वो घर पे बैठा है, पता नहीं कहाँ है, पाकिस्तान में है नहीं है, लेकिन यहाँ पर मॉडल्स बना के लोग उस पर्सनैलिटी का इस्तेमाल किस तरह यहाँ पर कर रहे होते हैं मुख्तलिफ चीज़ों में। तो इस हवाले से मैं चाहूँगा कि फरमाइएगा जनाब। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। साकिब भाई ने ना मुझे अब समझ में आया कि क्यों रोका है। अच्छा साकिब भाई, अगर मैं बात करूं कि एआई का गलत इस्तेमाल, तो हमारा दीन ना हमें सीधा रास्ता बताता है ना। और सीधी और साफ बात यह है कि आप किसी को भी किसी भी तरीके से धोखा देंगे ना, चाहे अपनी चर्ब जुबानी से दें, चाहे अपने आप होशियारी से दें, चाहे किसी भी तरीके से दें, एआई का यूज़ करते हुए आप किसी को धोखा दे रहे हैं, किसी का मिस यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ तक भी हमारे दीन में है कि अगर किसी की लाठी जो है आपको मिले तो उसके बगैर इजाज़त आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये बगैर इजाज़त किसी की कोई चीज़ यूज़ करना और किसी को धोखा देना, आप देखें, आपको उससे दुनियावी फ़ायदा तो हो सकता है, लेकिन उससे आपकी आखिरत बर्बाद हो सकती है। तो दीन तो आपको ये सीधा और साफ बताता है। और जिस तरह तरक्की करती जा रही है दुनिया, एआई जिस तरह आता जा रहा है, और शायद मेरे ख्याल से आपके शो में इस हवाले से भी बात हुई होगी कि इंसानों को शायद ये पीछे छोड़ रहे, तो मैं अपना जो नज़रिया है वो भी यहाँ साथ साथ रख देता हूँ। मेरा ये ख्याल है और मेरा ये यकीन है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये जो क्रिएशन की है ना इंसान की, इसको कोई भी दूसरी मखलूक हरा नहीं सकती।
اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس پوری دنیا کو مزین کیا ہے. تو اس دنیا میں تا قیامت جو بھی چیزیں آتی رہیں گی, چاہے اے آئی آ جائے, چاہے روبوٹس آ جائیں, چاہے اور کوئی نئی ٹیکنالوجی آ جائے, چاہے ہم جو بات کرتے ہیں کہ یو ایف اوز ہیں, کوئی جو ہے خلائی مخلوقات ہیں, وہ بھی آ جائیں گی, تو اللہ تعالیٰ نے رکھا اس زمین کے لیے, اس کرۂ ارض کے لیے انسانوں کو ہے. تو انسان ہی برتری میں رہے گا, اور انسان نے ہی اس دنیا کو جو ہے وہ آگے بڑھانا ہے اور آخر تک جانا ہے. تو اے آئی آ جائے, کتنی ترقی کر لے, آپ دوسروں کو کتنا ہی دھوکہ دے لیں, آپ اپنے دل کو مطمئن کر سکتے ہیں, لیکن آپ کی جو روح ہے نا, جو آپ کا جو نفس ہے, جو آپ کا اندر سے بتاتا رہے گا کہ یار آپ نے دوسرے کے ساتھ دھوکہ کیا ہے, تو اس سے آپ نہیں بچ سکیں گے. تو بہتر ہے کہ دھوکہ دہی سے بچیں, رزق حلال کی طلب کریں, رزق حلال کی جو ہے وہ کوشش کریں, تو اللہ تعالیٰ ہمیں بیماریوں سے بھی حفاظت دے گا. اور جو دنیا میں جو دیگر معاملات ہو رہے ہیں, آپ دیکھیں جنگ و جدل بڑھتا جا رہا ہے, اور دوسرے اور مسائل جو ہے وہ آتے جا رہے ہیں, تو یہ بالکل انسان کے اپنے وبال کا ہی نتیجہ ہے جو انسان کر رہا ہوتا ہے. تو اس سے محفوظ رہیں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھی اپنی عافیت میں رکھے گا. بہت ہی شاندار جناب طلحہ انعام صاحب, بہت شکریہ, آپ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں اپنا نقطہ نگاہ پیش کیا. اس حوالے سے اے آئی کو یوز کرتے ہوئے لوگ بہت دھوکے بازیاں کر رہے ہیں آج کل. آج موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم نے آپ کا پوائنٹ آف ویو بھی شامل کر لیا, یعنی کہ دینی پوائنٹ آف ویو. تو بہت شکریہ جناب طلحہ انعام صاحب. ایک ہم ٹریک شامل کرتے ہیں, ٹریک کے بعد ہم پروگرام کو آگے جاری رکھیں گے. سوچ سے آگے اس پروگرام کا عنوان ہے, آپ نے کہیں نہیں جانا. ابھی آر جے ارحم سجاد سے تو بات کی ہی نہیں ہم نے ابھی تک اس پروگرام میں. ہاں, پہلے لنک میں بات ہوئی تھی, بالکل ہوئی تھی. اس لنک میں ہم نے اپنے گیسٹ یعنی کہ جناب طلحہ انعام صاحب کو سارا کا سارا ٹائم دے دیا. سو کہیں مت جائیے گا, ابھی واپس آتے ہیں. پروگرام سوچ سے آگے جاری ہے, نئی صبح ویب ریڈیو لگائے رکھیے. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو بریک کے بعد, اور آپ نے خوبصورت سا گانا انجوائے کیا, اور ہمارا شو بھی آپ نے انجوائے کیا. موجود تھے جناب طلحہ انعام صاحب, اور وہ ظاہر کیونکہ سینئر ہیں تو اس لیے میں بھی خاموش رہا اور ان کا سنا, اور بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. اور جس طرح انہوں نے بات کی, انسان کی جو کریٹیوٹی ہے اے آئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اے آئی اور ہیومنائز کو ہم انشاءاللہ ڈیفرینشیٹ کریں گے عید کے بعد والے کسی پروگرام میں, اور ہم دیکھیں گے کہ کیا میجر ڈیفرنس ہے, ہم کس طرح اے آئی کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں, اور کس طرح ہم اس سے بچ سکتے ہیں. اچھا, اس میں دو چیزیں یوز ہوتی ہیں. جب بات آتی ہے اخلاقیات کی تو دو چیزیں یوز ہوتی ہیں, ایک ہوتی ہے موریلٹی اور ایک ہوتا ہے ایتھکس. موریلٹی اور ایتھکس میں کیا فرق ہے, آج اس پروگرام کی وساطت سے میں یہ بھی بتا دوں. تو موریلٹی وہ ہوتی ہے کہ ڈفرینس بٹوین رائٹ اینڈ رونگ, مطلب آپ نے ڈفرینشیٹ کرنا ہوتا ہے کہ کون سی چیز رائٹ ہے اور کون سی رونگ ہے. جبکہ ایتھکس جو ہوتی ہیں, کسی فیلڈ یا ادارے کے رولز اینڈ ریگولیشنز جو ہوتے ہیں, ان کو ایتھکس کہا جاتا ہے. تو جب اے آئی آیا تو اس کا ایتھیکل یوز کیا ہوگا, اس کا ایتھیکل یوز یہ ہوگا کہ ہم اس کا مس یوز نہ کریں. جس طرح اکثر جو بڑے بڑے ماہرین ہیں اس فیلڈ کے, اس فن کے, وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ مکمل طور پر اے آئی پر ریلائے نہ کریں, اور ریلیجس اسکالرس کا بھی یہی کہنا ہے کہ آپ اے آئی پر مکمل طور پر ریلائے نہیں کر سکتے, یعنی اے آئی کو حرف آخر نہیں بنا سکتے. تو آج میں لسنرز کے لیے ایک سٹوری لے کر آیا ہوں جس سے جو ہے وہ یہ موضوع سمجھ آ جائے گا آپ کو. ہوا کچھ یوں, پاکستان کی جرنلزم میں ایک نام ہے جناب وسیم بادامی صاحب کا. ریسنٹلی ان کے یوٹیوب چینل پر ایک ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک سیاسی شخصیت کا پوڈ کاسٹ کیا, اور وہ کیمرہ اور مائک پر موجود تھے. تو اسی کیمرہ اور مائک کو کیپچر کیا گیا, اسی کیمرہ اور مائک کو کیپچر کرتے ہوئے ان کی وائس کلوننگ کی گئی, اور وائس کلوننگ میں وسیم بادامی صاحب نے ان سے پوچھا کہ آپ سیاست سے تو اتنا نہیں کماتے, لیکن آپ کا لائف سٹائل کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا, جناب میں فلاں کمپنی میں انویسٹمنٹ کر رہا ہوں, اور میرا لائف سٹائل جو ہے اسی کی وجہ سے آپ کو بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے, کیونکہ وہ ایک اچھا مارجن رکھ کر پروفٹ دیتے ہیں. تو خیر, اب جب ان کمپنی والوں نے اس چیز کو لانچ کیا تو انہوں نے نیچے یہ ڈسکرائب کیا کہ یہ بریک کے وقت مائک آن رہ گیا تھا, جس کی وجہ سے یہ بات ریکارڈ ہو گئی. اب یہ ہوا کہ کافی سارے لوگوں نے اس کمپنی میں انویسٹمنٹ کی, اور مختلف اکاؤنٹس سے وسیم بادامی صاحب کی تصویر اور ویڈیوز اور آڈیوز وغیرہ کلون کر کے
تو فنڈ ریزنگ کا کہا گیا کہ وہ فنڈ ریزنگ کر رہے ہیں فلسطین کے لیے اور ادھر ادھر کے لیے، تو جس کا نقصان یہ ہوا، ناکام کوشش جنہوں نے کی، کامیاب یا ناکام، تو انہوں نے اسی لیے کی تاکہ سادہ جو لوگ ہیں ان سے پیسے بٹورے جا سکیں اور ان سے اسکیم کیا جا سکے۔ تو اب یہ ہوا کہ وسیم بادامی صاحب نے ریسنٹلی اپنے یوٹیوب چینل پر جو ویڈیو اپلوڈ کی، اس میں انہوں نے بتایا کہ میرا کسی کے ساتھ اس طرح کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ ویڈیوز اور آڈیو اور ایون کمپنی کی ویب سائٹ سب کچھ بالکل فیک تھا، ٹوٹلی فیک تھا، کلونڈ وائس تھی، اور تصویریں اے آئی سے کس کو کس کے ساتھ کھڑا کرنا ہے، کس کے پیچھے کیا بیک گراؤنڈ لگانا ہے۔ ریسنٹ پروگرامز میں نے اس چیز کو بھی ڈسکس کیا تھا، تو آج بھی اس چیز کو میں ڈسکس کر رہا ہوں کہ جب بھی آپ کو فار ایگزامپل کسی سیلیبریٹی کی کال آئے یا اس طرح کا کچھ ہو، تو پہلے کنفرم کر لیا کریں کہ کیا یہ ریئل ہے یا فیک ہے۔ ثاقب صاحب کافی دیر سے خاموش ہیں اور گانا انجوائے کرتے ہیں، گانے کے بعد آ کر اس پر مزید بات کریں گے۔ انجوائے کیجئے میوزیکل بریک، اور ملیں گے بریک کے بعد۔ Alright جناب، ویلکم بیک لسنرز، آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو پر پروگرام سوچ سے آگے، اور تیزی سے وقت گزرتا چلا جا رہا ہے اور بالکل ہم آخری مراحل میں داخل ہو گئے ہیں پروگرام کے۔ تو اب کچھ کمنٹس آپ کے شامل کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم آپ سے چاہیں گے اجازت۔ آج ہمیں جو میسیجز ریسیو ہوئے ہیں ان میں سب سے پہلا میسج ہے کامران صاحب کا۔ کامران صاحب کا کہنا ہے کہ آپ لوگ اس عید پر ٹرانسمیشنز کریں گے؟ جی جناب، بالکل ہم اس عید پر ٹرانسمیشنز کریں گے، ضرور کریں گے۔ نئی صبح ویب ریڈیو ہے ہی آپ کے دل کی آواز، تو ہم نے آپ کی دل کی آواز کو سن لیا ہے، بالکل ٹرانسمیشنز ہوں گی انشاءاللہ۔ آپ چاند رات سے لے کر عید کے تیسرے دن تک یہ تمام ٹرانسمیشنز آپ انجوائے کریں گے نئی صبح ویب ریڈیو کے اس پلیٹ فارم پر۔ اگلا کامنٹ شامل کرتے ہیں، آگے ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہرہ موجود ہیں۔ ماہرہ ہمیں سن رہی ہے کوئٹہ سے۔ ماہرہ کا کہنا ہے کہ میں آپ کے شو سے متعلق فیڈ بیک دینا چاہتی ہوں۔ آپ نے نمبر بتایا تھا لیکن وہ میں نوٹ نہیں کر پائی تھی، آپ دوبارہ بتا دیں۔ اچھا ٹھیک ہے، ہمارا نمبر ہے 0330860072، جس پر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے، وہاں پر آپ اپنے میسیجز، اپنے وائس نوٹس یا ٹیکسٹ میں بھی آپ وہاں پر آپ ہمارے شو سے متعلق یا نئی صبح ویب ریڈیو کے باقی شوز سے متعلق فیڈ بیک دے سکتے ہیں۔ آلرائٹ جناب، آج ارم سجاد صاحب، پروگرام ختم ہو رہا ہے۔ اگلی جو ملاقات ہوگی ہماری وہ عید ٹرانسمیشن میں ہوگی۔ تب تک کے لیے میں اپنے سامعین سے اجازت چاہتا ہوں۔ آپ کو بھی اب ظاہر ہے اس مائک کو چھوڑنا ہوگا، ٹائم ہمارا ختم ہو رہا ہے۔ تو انشاءاللہ زندگی رہی، صحت رہی تو آپ سے ملاقات ہوگی اگلے شو میں، یعنی کہ اگلی جو ملاقات ہو رہی ہوگی اس مائکروفون کے تھرو، وہ ہوگی میری یعنی کہ آر جے ثاقب رضا کی آپ سے ملاقات ہوگی عید کے پہلے دن، جبکہ آر جے ارحم سجاد کی آپ سے ملاقات ہوگی چاند رات، یعنی کہ عید سے پہلے کی جو رات ہے اس رات میں آپ سن پائیں گے آر جے ارحم سجاد صاحب کو۔ ہماری ٹائمنگز آپ کو معلوم ہی ہیں، رات 9 بجے سے 10 بجے ہمارے یہ شوز آپ سنتے ہیں، تو ضرور سنیے گا، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ عید کی خوشیوں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا اور ان کو بھی یاد رکھیے گا جو کچھ کر نہیں پاتے، جو افورڈ نہیں کر سکتے مختلف چیزیں، مختلف ایکٹیویٹیز میں ان کے ساتھ ان کو انگیج رکھیے گا، کیونکہ یہی مقصد ہے، یعنی آپ اپنے لیے نہیں جئیں، دوسروں کے لیے جئیں۔ تو اسی میسج کے ساتھ میں آر جے ثاقب رضا آپ سے اجازت چاہتا ہوں، بشرط صحت اور سلامتی اور زندگی۔ اگلے شو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ جی تو جاتے جاتے میں ایک فیڈ بیک شامل کر دیتا ہوں۔ ہمارے ساتھ پوئٹ 947 ان کی آئی ڈی کا نام ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کل چاند رات ہے تو آپ میری پسند کا یہ گانا چلائیں۔ جی بالکل بتائیں، گانے کا نام ہے جی گلی میں آج چاند نکلا، تو ضرور ہم آپ کا جو فیوریٹ سانگ ہے یہ ضرور چلائیں گے۔ آپ سے ملاقات ہوگی چاند رات کو ہمارا شو ہوگا جیسا کہ جناب ثاقب صاحب نے بتا دیا، اور اس کے بعد پھر آپ سے ملاقات ہوگی عید کے بعد نئے شوز کے ساتھ، نئی یادوں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے اور میرے چاہنے والوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، خوش رہیے گا، خوشیاں بانٹیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔